وہ آگے بڑھی۔ پلیز رک جائیں، اسٹاپ، وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر بول رہی تھی۔ رافعہ یہاں پر کیا کر رہی ہے، پاگل لڑکی۔ بیراج سامنے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ جب تھوڑا قریب ہوا تو دیکھا سامنے رافعہ تھی۔ دانت پیستے ہوئے خود سے کہا اور گاڑی روک دی۔ بیراج سر مر گئی۔ گاڑی رکتے ہی بیراج باہر نکلا اور چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ اس گاڑی سے بیراج کو نکلتے دیکھ کر رافعہ گھبرا گئی۔ خود سے بڑبڑائی، وہ جانتی تھی پوچھے گا اور واپس پارٹی میں لے نہ جائے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال کر روب دار آواز میں بولا۔ وہ بلیک سوٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میں گھر جا رہی تھی۔ اس کے بولنے اور سامنے دیکھتے ہی اس کی دھڑکن تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ پھر آئی کیوں تھی اگر جانا تھا تو؟ بیراج نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جا کے مس رمشا سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کپڑوں میں نہیں آ سکتی۔ وہاں جا کے چینج کرو، پھر واپس آؤں تو اس لیے میں واپس جا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ایسے واہیات کپڑے نہیں جو میں پہن کر وہاں کے لوگوں کا دل خوش کروں۔ وہ غصے میں بول کر آگے بڑھی۔ اس کے اس طرح پوچھنے پر اسے غصہ آ گیا۔ رکو، کیا میں نے کہا تم سے چینج کرنے کو؟ یہ پارٹی میری ہے، رمشا کی نہیں۔ بیراج ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالتا ہوا بولا، جو آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی پنک کلر کے ڈریس میں۔ بیٹھو، اسے بت بنا دیکھ کر وہ پھر سے بولا، پر میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ پھر سے وہاں جا کر اپنی بے عزتی اور پارٹی خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ چپ چاپ بیٹھو گاڑی میں۔ اس کی روبدار آواز پر اس نے ایک نظر آس پاس ڈالی، پھر سوچنے لگی جائے یا نہیں۔ اگر نہیں تو یہاں اکیلی رہنا پڑے گا، اور اگر گئی تو پھر سے وہاں سے بے عزت ہو کر آئی تو وہ اپنی سوچوں میں تھی کہ بیراج آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں دروازہ کھولا اور اسے بٹھا دیا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ رافعہ کی سمجھ بھی نہیں آیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی کو واپس پیچھے موڑتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ تم سے خاموش نہیں بیٹھا جاتا؟ بیراج نے غصے میں کہا۔ ہاں نہیں نا، مجھے نا پیٹ میں درد ہوتا ہے جب نہ بولوں تو سوری۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑی اور بولتے بولتے رک گئی شرمندگی سے۔ اس نے سمندر کے سامنے جا کے گاڑی روکی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دونوں کے اندر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اف، کتنی خوبصورت رات ہے، اور یہ ٹھنڈی ہوائیں، وہ محسوس کرتی باہر نکلی اور اس کے سامنے آئس کریم والے پر نظر گئی۔ وہ سیدھی وہاں بھاگی۔ وہ بھی گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے گیا۔ چاچا مجھے نا آئس کریم دے دیں، پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں پکا دے دوں گی کل یہاں آ کے۔ رافعہ یہ خوبصورت رات ماحول دیکھ کر تو بھول گئی تھی کہ وہ اس خڑوس کے ساتھ آئی ہے، اور جلد بازی غصے میں وہ پارٹی میں سے آئی تھی۔ اپنا میک اپ بھی وہی بھول آئی جو اسے ابھی یاد آیا۔ تو بیٹا آپ اپنے شوہر سے لے لیں پیسے، آئس کریم والے نے پیچھے بیراج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میرا شوہر؟ وہ کہاں سے آ گیا؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، وہ شوق میں چلائی۔ آئس کریم والا شرمندہ ہو گیا اور اسے پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ بھی پیچھے دیکھنے لگی۔ ایک پل تو وہ بھی شرمندہ ہوئی، پر آئس کریم کو وہ اب نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ تم کیوں آئی؟ یہ لینے، پر پیسے گھر بھول گئی میں یا شاید پارٹی میں؟ آئس کریم کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ گلا خراب ہو جائے گا۔ چلو، بیراج بولتا آگے بڑھا۔ نہیں پلیز، ایک لے کے دیں، میں آپ کو گھر چل کر پیسے دے دوں گی پلیز۔ رافعہ آگے بڑھتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر معصومیت سے بولی۔ بیراج نے گہری سانس لی۔ رافعہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی پسند کی آئس کریم لی۔ آپ کھائیں گے؟ اس نے بیراج سے پوچھا، پر اس کا سر نفی میں ہلتا دیکھ کر منہ بنایا۔ چاچا 2 دے دیں۔ 2 کیوں؟ 1 لو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بیراج اس کے 2 لینے پر سنجیدگی سے بولا۔ اف، کچھ نہیں ہوتا، میں کھاتی ہوں اتنی سردی میں بھی، پر ابھی تو سردیاں شروع ہونے والی ہیں، ابھی اتنی بھی نہیں ہوئی۔ اس نے سر جھٹک کر پیسے دیے اور آگے بڑھا۔ جانتا تھا وہ پاگل کسی کی نہیں سنتی۔ دونوں ایک بینچ پر آ کے بیٹھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس کے کھلے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، بار بار اس کے منہ کو چھو رہے تھے۔ اسے یہ لمحہ بہت خوبصورت اچھا لگ رہا تھا، اور وہ اپنی آئس کریم کھاتی ہوئی بھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اس کی نوز پن جو اسے اور بھی خوبصورت بناتی تھی۔ آج وہ اپنے دل میں اعتراف کر رہا تھا، وہ لڑکی واقعی یہ خوبصورت کشش رکھتی تھی۔ بہت خوبصورت رات ہے نا؟ رافعہ نے آئس کریم کھاتے ہوئے ان ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ بیراج نے بھی ایک سکون سی سانس لی اپنے اندر۔ ایک بات پوچھوں، سچ بتاؤ گی؟ بیراج نے آج سوچ لیا تھا وہ ایک بار سکون سے اس کی
بھی سن لے۔ اگر میں کہوں میں سچ بولتی ہوں اور آپ یقین کرتے ہیں تو رافعہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات کا اچھے سے مطلب سمجھ گیا تھا بیراج۔ اگر میں کہوں اس بار یقین کرنے کو دل کر رہا ہے تو بیراج بھی مسکرایا۔ تو میں ایک جھوٹ ایک سچ کہوں گی، اور پھر وہ آپ پر ہے، آپ میری کس بات پر یقین کرتے ہیں؟ رافعہ نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا۔ آج اسے بیراج کے ساتھ مزہ آ رہا تھا بات کرنے میں۔ ٹیسٹ لے رہی ہو میرا؟ کبھی کبھی بڑے بزنس مین کے بھی ٹیسٹ لینے چاہیے۔ رافعہ نے آگے تھوڑا جھکتے ہوئے رازداری سے کہا۔ کیا تم نے سچ میں وہ ڈیزائن زین انصاری کو دی تھی یا پھر؟ بیراج نے سر جھکا کر اپنے ہاتھ آپس میں ملا کر کہا۔ اس کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل میں بار بار ایک ہی آواز آ رہی تھی، کاش وہ کہہ دے وہ بے قصور ہے۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔